بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا صمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا حیو یا قیوم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ وفی رواہ مسلم من عامل عملا لیس علی امرنا فہو رد۔ متفق علیہ۔ رواہ بخاری و مسلم۔ الحمدللہ آج ہم اربعین نووی کی 5ویں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اور یہ بار بار میں اس کی یاددہانی صرف اس لیے کراتا ہوں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جس نے یہ چیز مرتب کی ہے، وہ بھی ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ پہلی بات، اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 42 احادیث جمع کی۔ آج ہم 5ویں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا پورا نام، کنیت، کہاں رہائش تھی، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ابو زکریا آپ کی کنیت، امام یحییٰ بن شرف الدین نام، نووا وہ نواحی گاؤں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ملک تھا دمشق۔ تو یہ ایک چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کس نے یہ چیزیں جمع کی، اور کہاں وہ پیدا ہوئے۔ 45 سال کی عمر اور اپنی زندگی اس کام کے لیے لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف قبولیت کا بخشا کہ الحمدللہ یہ 42 احادیث نہ صرف دینی مدارس بلکہ دنیاوی کالج اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ آج جو ہم جس حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی میں نے تلاوت کی، اس کا عنوان ہے مذمت بدعت۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، جس نام سے ہو رہا ہے، وہ اس سب چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ آئیے
پہلے اس حدیث کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ترجمانی دیکھ لیں کہ یہ جو حدیث تلاوت کی ہے یہ حدیث کیا کہتی ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ کہنے والے کس سے روایت ہے؟ ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی احادیث ان سے مروی ہیں؟ 2210۔ دیکھیں، اندازہ کریں کہ جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حدیث کو وہ کون ہے؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 1۔ حالانکہ 4 اور 5 سال کا عرصہ رہا ان کا ساتھ، لیکن ایک ہیوج اماؤنٹ میں احادیث ان سے مروی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کتنی ہے؟ 2620 کے قریب، اور یہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ احادیث کس طریقے سے آئیں، دنیا داری کے لیے تو ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے دین کی معلومات بھی ہونی چاہیے کہ کثیر جو راوی ہیں جنہوں نے روایت کی وہ کون، اور جس کی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا کیا ہے۔ کیا کہا گیا اس حدیث میں؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ اندازہ کریں کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے۔ کہنے والے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرنے والے کون؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی روایت کو مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ یعنی کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، عمل کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اندازہ کریں کون سی حدیث آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، کس طریقے سے احادیث کا مجموعہ جو 42 ہیں وہ دین کے ایک ایک چیز کے اوپر محیط ہے۔ جو کچھ ہم نے پہلے 4 حدیث پڑھی ہیں اس کا اندازہ کر لیں کہ کیسی تھی۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا۔ پھر دوسری حدیث، حدیث جبرائیل، پورے دین کی ایک ایک بنیاد۔ پھر تیسری حدیث کہ بنیاد کیا ہے اسلام کی، ایمان کی، دین کی۔ پھر چوتھی حدیث کہ پیدائش کا تخلیقی مراحل بتا دیے۔ آج جو ہم حدیث مطالعہ کر رہے ہیں وہ بدعت سے متعلق ہے، اس کی مذمت سے متعلق ہے۔ وہی باتیں کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ امام بخاری کا اصل نام کیا ہے، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیں ازبر ہو جانی چاہیے ان کے نام، کہ کتنی ان میں احادیث ہیں، ذرا زور سے بتائیے کتنی ہیں؟ 9082 احادیث ہیں۔ کتنے میں سے جمع کی؟ 6 لاکھ احادیث۔ یہ یاد تھیں ان کو۔ کتنا عرصہ لگا؟ 16 سال کا عرصہ لگا۔ ان کا نام کیا؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ بہت آسان نام ہے دوستو، ان چیزوں کو یاد کر لیں، ان کو ایک ایسا اپنے ذہن میں کمپیوٹر بنائے کہ اس کے اندر اس کی ایک آئیکن بن جائے۔ یہ یاد کر لیں کہ بھائی
صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیث ہیں پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے یہی حدیث مسلم میں بھی ہے، جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ جاتی ہے اس کو متفق علیہ، یعنی ان ٹرمینالوجی سے بھی ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ صحیح ہے نا حدیث جو کہ بالکل قرآن کے قریب چلی جاتی ہیں، اور یہ بھی ان کے شاگرد تھے، کس کے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے کتنی احادیث 3 لاکھ کے مجموعے میں سے 7288، 15 سال کا عرصہ لگا ان کو بھی ان حدیث کو جمع کرنے میں۔ ایک ایک حدیث کس انداز سے لکھتے تھے؟ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے نفل، اور بیت اللہ شریف کے اندر اندازہ کریں کہ کس جگہ پہ یہ چیزیں ترتیب دی گئی ہیں۔ یہ میرا یا آپ کا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر جہاں پر یہ چیزیں کی گئیں۔ تو آئیے اس حدیث کو دوسری قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور دوسری احادیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں۔ بدعت، جو کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو کہاں سے کہاں ہم چلے گئے ہیں، کن کن چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ مرتے ہیں سویم کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، پیدا ہوتا ہے تو یعنی اس کا جو ہے برتھ ڈے ہو رہی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے دین میں شامل کر لی ہیں۔ شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہندواری رواج سب ہم نے اپنے اندر شامل کر لیا اور اس کو ایک دین کا حصہ اور اس چیز کا وہ بنا لیا ہے۔ یہ کیا وہ ہے؟ آنکھیں کھولیں دوستو اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ آل عمران، اس سورہ آل عمران کو آل عمران کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک عمران ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام، اور ایک ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب، یعنی 2 دیکھیں والد ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، تو اس سے بھی یہ سورت کا نام، اور دوسرا حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ تھا تو گائے والا، سورہ آل عمران ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آل عمران کون کون آل عمران جو ہے یعنی ہمارے اس میں اہمیت رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس میں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ایمان، اسلام، احسان پڑھ چکے، زبان سے اقرار، ابھی دل میں نہیں گیا ہے، وہ اسلام ہو گیا۔ اور اس کے پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ یہی 3 باتیں سیکھی تھی نا، کہ جب زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو کیا کہا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کو مسلم کہہ دیا گیا۔ پھر ایمان، مومن، وہ بحث ہم کر چکے، وہ حدیث جبرائیل کے اندر اس چیز کو اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے۔ تو اللہ کے نزدیک کون سی دین اہمیت رکھتا ہے؟ صرف اسلام۔ سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے، اور جو تلاش کرے اسلام کے سوا کوئی اور دین تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں جو اس قسم کی حرکت کرے گا وہ کیا ہوگا اس کا انجام؟ کہ آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جائے گا، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکلی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ دین صرف اسلام ہے، اور کوئی دین قبول نہیں۔ دیکھیں نا، یہ آیات ہمیں کھل کر بتا رہی نا، اس میں کوئی ابہام، کوئی وہ تو نہیں۔ جو بات یہ کہہ دی گئی وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں۔ آئیے ایک اور سورت المائدہ،
الیوم اکملتم لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا اور تم پر اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا کس کو؟ اسلام کو بحیثیت دین۔ اندازہ کریں کون سی صورت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے؟ ٹوٹل کتنی ہے؟ 114، 112ویں صورت، 10 ہجری، حجۃ الوداع، جمعے کا دن، شام کا وقت، عرفات کا وہ، اور اس وقت یہ نازل ہوتی ہے یہ صورت۔ یعنی صرف 3 مہینے رہ جاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت فرمانے کے لیے دوستو، تو یہ آ جاتا ہے کہ بھائی اب مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی ایڈیشن اور کسی سبٹریکشن کی گنجائش نہیں، کسی رسول کسی نبی نے نہیں آنا ہے، جو کچھ بتا دیا گیا ہے اس میں A to Z سب کچھ موجود ہے، ہیرو حجت کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے، جس کا یہ کلام ہے، کس کے ذریعے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس مجمع میں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 10 ہجری حج کا موقع ہے۔ دوستو دیکھیں ایک ایک چیز یہاں ہے، دین اور اسلام۔ دین کے معنی کیا ہے؟ طریقہ۔ نظام زندگی، ضابطۂ حیات، دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ اختیار کرنے کا راستہ۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف آخرت کے لیے، دنیا کے لیے بھی ہے، دین و دنیا۔ ہمارا مذہب رہبانیت نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اسی گند میں رہو اور اپنے آپ کو بچتے بچاتے اور تمام چیزیں کرتے ہوئے گزر جاؤ، بہتر راہ اختیار کرو، یہی تقویٰ ہے۔ یہ مشن کس کا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء جتنے آئے، سب کی ایک ہی آواز، ایک ہی سب کا نظام، وہ کیا تھا؟ دین اسلام۔ یعنی اسلام کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور مسلم کے ہیں، یہ ہم کافی دفعہ ریوائز کر چکے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ تذکر اور تدبر 2 اصطلاحیں ہیں قرآن پر وہ کرنے کے لیے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یعنی اپنی حیثیت کو جانو، کھاؤ پیو، بریک فاسٹ، برنچ، لنچ، ڈنر، یہی نہیں سب کچھ، بلکہ اپنی روح کو بھی غذا دو، اس کو بھی تلاش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سب کا یہی مشن تھا۔ لوگوں نے مختلف پگڈنڈیاں اختیار کر لیں، کیوں؟ زدم زدہ، ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ وہ چیز ہے جس نے آج نئی نئی راہیں، نئی نئی چیزیں نکالی۔
بے شک دین اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ اسلام، فرما برداری، سر جھکا دینا، اطاعت کرنا، سیلنڈر کر دینا، سونپ دینا، اطاعت و اتباع کو اسلام۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جاتا ہے تو اتباع نبوی کہلاتا ہے۔ یہ چیز ازل سے ابد تک چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو کیا چیز کہی انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور اپنے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نعرہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو زور سے بولے، کیا نعرہ تھا؟ یہ ہے، یعنی یہ ہے۔ اب یہاں پہ بگاڑ شروع ہوتی ہے، یہ بدعتیں اور یہ چیزیں کیسے آئی؟ کیسے؟ یعنی سب کا نعرہ شرک سے اجتناب۔ اب پگڈنڈیاں ارج ٹو ڈومینیٹ کیسے ہوئی؟ بدعت کا لفظ تھوڑا سا اس کے معنی پہ غور کر لیں کہ یہ ہے کیا؟ لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا اثر نو آغاز کرنا، یعنی ایک چیز کا وجود نہیں تھا اس کو وجود دینا، ایک چیز موجود نہیں تھی اس کو جلا بخشنا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، الحمدللہ عربی گرامر بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تجوید بھی پڑھ رہے ہیں کہ 99% جو مادہ ہے وہ سہ حرفی ثلاثی مجرد 99%، 3 الفاظ عین فا لام، اس پہ 90 کتنی آسان عربی ہے، دیکھیں نا کہ 99% جو الفاظ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو وہ کس سے بنتے؟ 3 حروف سے۔ تو یہ بدعت بھی لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ با دال عین۔ یاد ہے نا کہ بھئی اب ہم نے با دال عین نہیں بولنا، اردو والا نہیں، تھوڑا سا تجوید والا۔ الحمدللہ تجوید بھی آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہیں۔ جس چیز کی دین میں بنیاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہ دی ہو، بدعت کیا کہلاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول نے اس کی اجازت نہ دی ہو اور دین میں اس کا کوئی بنیاد نہ ہو، از خود نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ سمجھنا یا باعث ثواب گرداننا، یہ ہے دوستو اصطلاحی شریعت میں ایسا عمل بدعت کہلاتا ہے۔ تو یعنی ذہن کلیئر کر لیں کہ بدعت ہے کیا۔ پہلے ہمیں اپنا ذہن اگر کلیئر ہوگا تو تب ہم جا کے اس چیز پر عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ جب ہم خود ہی کلیئر نہیں ہوں گے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ احادیث پڑھ لیں، وعظ سن لیں، وہ وقتی طور پر رہیں گے، لیکن جب تک ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں اتر نہیں جائیں گی تو یہ عملی جامہ ہم نہیں پہنا سکیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ بدعت کا کچھ آپ کو نو ہاؤ پتہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب جمعے کے خطبے میں دیکھیں بار بار یہ ریپیٹیشن ہوتی ہے بدعت کی مذمت کے سلسلے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی تھی،
اور اس کا حق جو اس کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یاد کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ آپ کا کام ہے صرف اس چیز کو پہنچا دینا، کس کو ہدایت دینی ہے یہ ہمارا کام ہے، صرف آپ اپنا کام کیے جائیے۔ تو ہر خطبے کے اندر جو عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز بیان ہو رہی ہے، یہ الفاظ بار بار ہم سنتے ہیں۔ اور کیا کہا جاتا ہے؟ یقین رکھو سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ دنیا خود اس بات کی قائل ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا اللہ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے حفاظت کا، اور کوئی کتاب جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے 4 5 5 6 سال کے بچے 1 سال اور اس کے اندر اندر اس کو حفظ کر لیتے ہیں، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر 22 سال کے 23 سال کی زندگی میں کر دیا اور دکھا دیا، اس کا آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تک پہنچ گئے تھے حکومت۔ یہ انہی کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں نا، انہی کی تربیت میں۔ سب سے بری چیز دین میں کیا ہے؟ نئی چیز پیدا کرنا، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے کے چلی جاتی ہے دوستو؟ جہنم میں۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر خطبے کے جمعے کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور اس میں ہر خطبے میں یہ ریمائنڈر ہمارے پاس آتا ہے، یہ SMS ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی اور اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی۔ دیکھیں یہ ہے نا کہ ہر خطبے میں جا کے ہم وہ ہوتا ہے سمم بکم، بالکل خاموش بیٹھے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا بالکل، لیکن تھوڑا سا غور کریں ان الفاظ کو۔ جو لوگ الحمدللہ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو وہ ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے بھی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فَإِنَّ شَرَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتِهَا بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ یعنی بار 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 ہر جمعے کو ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اے مسلمانوں یہ بدعت ایسی چیز ہے۔ یعنی ہر جمعے کے اندر جاتے ہیں نا، ریمائنڈر آتا ہے ہمارے پاس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا کہتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، ایک کلام اور دوسرا طریقہ۔ سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، سب سے بہتر طریقہ وہی بات جو جمعے کے خطبے میں بتائی گئی، کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور وہی ریمائنڈر بار بار مختلف احادیث اور قرآن میں ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اور سب سے برے کام بدعت کے کام ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ہو کر رہے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، بار بار یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں قرآن اور احادیث کے اندر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ صاحب بدعت کا اللہ تعالیٰ نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ۔ دوستو آنکھیں کھولیں، یہ جتنی عبادات کر رہے ہیں، جتنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اگر بدعت میں مبتلا ہیں، اگر بدعت میں مبتلا ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ کہنے والے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال آٹے سے نکل جاتا ہے۔ اندازہ کریں کہ کیسے کیسے مثالیں دے دے کر بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس وقت تک بدعتی کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں جب تک کہ وہ بدعت نہ چھوڑ دے، یعنی گنجائش ہے، پلٹ آؤ، اپنی غلطی تسلیم کرو، اور پھر سب چیزیں دوبارہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک غلطی کے اندر نادانی میں پڑ گئے ہیں تو اس سے واپسی کا نہیں ہے، واپسی کے راستے ہے، توبہ، پلٹ آؤ، سچی توبہ کرو، اور پختہ یقین ہو کہ آئندہ یہ چیز نہیں کروں گا، مصمم ارادہ، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے دین کی ترویج کے لیے لگا دو۔ اب وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، جس کی رات کی تاریکی بھی دن کے مانند روشن واضح ہے۔ اس میں کوئی شک کچھ نہیں بھئی، جو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتا دی ہیں، ان کی ایک ایک چیز کو عملی جامہ پہنا دیا۔ دوستو، یہ وہی سورہ حدید آیت 27ویں کہ ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے۔ کیوں؟ کہ ان پر ہم نے یہ لازم بھی نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اس طریقے سے اس میں آگے بڑھتے چلے گئے کہ اس کا حق بھی ادا نہیں کیا پورا کا پورا۔ رافت، رحمت، رقت قلب اور شفقت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ امیر مینائی کیا کہتے ہیں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ان کی تعلیم اس کے اوپر تھی، انہوں نے تو یعنی اس چیز کا عمل کر کے دکھا دیا، لیکن بعد میں شیطان نے ان کو رہبانیت کی طرف لے کر چلا گیا، ان کے پیروکاروں کو، اور پھر کلیسا وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خود اپنی لکھتے ہیں کہ مجرد ہونے کے باوجود، رہبانیت اختیار کرنے کے باوجود، ان کے جو قبرستان ہیں کلیساؤں کے، وہ کس چیز کی آماج گاہیں بن گئی، یہ خود ان کے اپنے وہ ہیں۔ کیا کیا کہ اس نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے جذبات کا رخ رہبانیت کی طرف موڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، اسلام کس بری طریقے سے پامال ہو رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں، بھائی ان کو اس میں لگا دو کہ یہ اللہ اللہ کرتے رہیں، 5 وقت نماز پڑھتے رہیں، بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو آزادی ہے۔ تو یہ نہیں، ہمارا دین ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جان لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا جان لو؟ کہا جس نے میرے بعد کوئی ایک ایسی سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی ہو تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والے کے لیے۔ تو دوستو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے آئیں۔
اگر آپ ڈپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس حساب سے اس پر عمل کریں. اگر آپ کے بچے ہیں تو ان بچوں کا نکاح مسجدوں میں کرنا شروع کر دیں. یہ بھی ایک سنت ہے. تیجا 10واں چہلم اس سے دور ہو جائیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو دیکھیں یعنی صرف احادیث کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے وہ چیز زندہ کر دی تو اس کا فائدہ کتنا ہے. نہ صرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جس نے اس چیز کو اپنایا ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو ایک طریقے کا صدقہ جاریہ ہے. حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ایسے نماز ختم کی، ایک جامع واعظ دیا کہ ہم کانپ اٹھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے. آپ ہم سے کوئی عہد لے لیں. انہوں نے فرمایا اللہ کے ڈر کو مضبوطی سے پکڑ لو. تقوی، پہلی بات کیا چیز؟ تقوی. متقی ہو جاؤ. اس دلدل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچاؤ کہ یہ چیزیں تمہارے شریر پر، تمہارے بدن پہ نہ لگ سکیں. امیر کا حکم سننا اور ماننا لازم کر لو اگرچہ وہ حبشی غلام ہی ہو. ان قریب تم میرے بعد سخت اختلافات دیکھو گے، پس تم میری اور میری ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور ان کے طریقوں کو دانتوں سے پکڑ لینا. بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں. دیکھیں بار بار یعنی بتایا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث، ایک ہیوج احادیث جو اس سے مروی، سب سے زیادہ. کتنا وہ رہا؟ صرف 4-5 سال کا عرصہ، لیکن سائے کی طرح جڑے رہتے تھے اور ایک ایک چیز امت تک پہنچا دی. جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گی. بس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں بات کرنے سے دینی قوت حاصل کرتا ہے. یعنی کوئی زیادہ ہمارا وہ نہیں ہے نا. دیکھیں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے درمیان بھی آپ اپنا کاروبار وہ کریں، نماز پڑھیں پھر جائیں. جمعہ ایک خاص پیریڈ کو جمعے کے وقت حرام کر دیا گیا، باقی تو پورا کا پورا آزادی ہے. یہ نہیں کہ ہفتے والوں کا حاصل کہ بھئی پورا ہفتہ نہیں کرنا ہے. روزے پرانوں کے کیسے ہوتے تھے کہ کب سے کب تک کیا کرتے تھے. کتنی سہولتیں ہمیں دی گئی ہیں. ہمارا دین تو آسانی کا دین ہے، ہمارا دین مشکلوں کا دین نہیں ہے دوستو. دیکھیں دہلا دینے والی باتیں عملی طور پر کیا کرتے تھے. کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہ دے گا. صرف عمل کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی، یہ تو اللہ کا رحم ہوگا. ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی نہیں؟ دیکھیں یعنی یہ سب سوالات اس لیے کیے جاتے تھے تاکہ آگے آنے والوں کو لیے، یہ تو دین ہمیشہ کے لیے ہے نا، جب تک کہ ابد تک، جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس پر عمل ہونا ہے. تو ایک ایک چیز بتا دی جاتی تھی کہ یعنی ایسی پریکٹیکل سوالات کر لیے جاتے تھے کہ آنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہ رہے. پوچھا گیا کہ آپ کو بھی؟ وہاں پہ آپ غصہ نہیں ہوئے کہ مجھ سے تم یہ کیوں سوال کر رہے ہو؟ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا طبیعت پہ گرا گزری تو ان کے چہرے اور وہ چیزوں سب چیزوں سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، لیکن تم سیدھی راہ پر گامزن۔ یعنی کلیئر کٹ بتا دیا کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسیپشنز ہیں۔ آئیے کچھ صحابہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سب چیزیں ہو رہی تھی اس کو کریکٹ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، انصاری صحابہ، ان کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ 3 چیزیں، ہمیشہ روزے رکھنا، رات میں نماز پڑھنا، یعنی دن میں روزہ، رات میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے اپنا یہ روٹین بنا لے تو کیا وہ زندگی کے دوسرے معاملات کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں کر کے دکھا دی گئیں صحابہ تھے، اور ان کو پھر کریکٹ کر دیا گیا۔ ان سے کیا کہا گیا؟ بتایا گیا کہ بھائی آپ یہ چیزیں کر رہے ہو، بھائی شادی بھی کی ہوئی ہے، تو اگر آپ یہ پورا دن روزے میں رہو گے اور پوری رات اللہ کی قرآن پڑھتے رہو گے اور عبادت میں گزار دو گے، کیا دوسرے معاملات اپنے کر سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، یوم وصال بھی کرتا ہوں، یعنی ایک کے بعد دوسرا روزہ۔ کہنے لگے مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے، میں تو اللہ کے پاس افطار کرتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس چیز پر عمل کرے؟ تو کہا نہیں۔ کیوں؟ کہ تمہاری نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ مہمان آ جائے، آپ روزے سے آپ اس کی کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ہمیشہ ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، اگر پوری رات آپ اپنی عبادت کرتے رہیں گے تو دوسرے حقوق آپ نے کیسے ادا کر لیں؟ تو وہی رہبانیت اور دوسری چیزوں سے منع۔ تو یہاں پہ دیکھیں خاص لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے روزے رکھو، یہ وہ تین روزے رکھو، اس طریقے سے کرو۔ جب انہوں نے کہا نہیں میرے میں تو بہت طاقت ہے، مجھے تو یعنی یہ ہے، یہ بتایا گیا۔ دیکھیں وہی بات، بیوی کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، اپنے جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی سونے دو۔ حضرت فرماتے کیا ہے کہ دیکھیے پہلے سے پتہ تھا نا کہ بھئی ان کی بتا دیا کہ بھئی تمہاری اگر عمر لمبی ہو جائے گی تو پھر کیسے وہ کرو گے؟ بڑھاپے میں کیا یہ سب چیزیں کر لو گے؟ تو وہی ہوا کہ جب ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تو ان کو وہ باتیں یاد آنے لگیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر نصیحت کی تھی۔ تو اس وقت کہنے لگے کاش کہ میں وہ رعایت لے لیتا۔ یعنی دیکھیں کیسی چیزیں وہ رخصت لے لیتا۔ مبالغہ آمیزی سے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بلایا گیا اور فرمایا کیا تو میرے طریقے کو ناپسند کرتا ہے؟ وہی چیز جو ابھی بیان کی گئی ہے، ایک اور صحابی سے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس اے عثمان تو اللہ سے ڈر، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، تیرے مہمان کا حق ہے، خود تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، پس کبھی کبھی روزہ بھی رکھ، کبھی نہ رکھ، نماز بھی پڑھ اور سویا بھی کر۔ اسلام میں عبادت اور ریاضت وہی معتبر ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس میں مبالغہ رہبانیت ہوگا جس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ دیکھیں وہ یعنی ایک ایک بات بتائی جا رہی ہے دوستو، مختلف پیرائے میں، کبھی جمعے کے خطبے میں، کبھی صحابہ کے اس سے، کبھی قرآن کے اس سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جن کو نہ تو تم اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے پہلے سنا ہوگا، لہٰذا ان لوگوں سے جس قدر ہو سکے دور رہنا۔ صحیح مسلم کے یعنی اگر چیزیں ایسی ایسی بیان کر دیں گے وداؤٹ ریفرنس، وداؤٹ کوٹیشن، وداؤٹ اس کے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، تو کہہ دیں گے تو یہ تھوڑی سی چیزیں دیکھنی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم لوگ قیامت کے روز جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہمارا وعدہ۔ جس کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میری امت کے بعض لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جواب دیا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میں عرض کروں گا وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، سورہ مائدہ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تو رہا۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہیں جو عہد ابو بکر میں مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان سے جہاد کیا۔ دیکھیں ایک ایک باتیں یعنی ہمیں سب بتائی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے بار بار چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ میرے پاس حوض کوثر، اللہ ہم سب کو اس تک پہنچنا، اس کا پانی پینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت عطا فرمائے۔ کیا میری امت کے لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دور کر دیا جائے گا، نمازیں بھی پوری تھیں ان کے، روزے بھی تھے، جہاد بھی کیا تھا، حج و عمرے بھی کیے تھے، لیکن صحابہ کرام عرض کریں گے آپ ان کو پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں، کیوں کہ پہلی امتوں میں اور اس امت میں کیا فرق ہوگا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ پھر کہا ایک جماعت کو میرے پاس آنے سے روکا جائے گا، حوض کوثر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہاں پہ روکا جا رہا ہے۔ کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو یہ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں آپ نہیں آنے دے رہے؟ تو فرشتے ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی بدعات نکالی تھی۔ دیکھیں بدعت دوستو کتنی بری چیز ہے، کہاں کہاں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں نہیں وہ حوض کوثر پہ دھتکارے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں بدعات کی تھی۔ متفق علیہ حدیث۔ حضرت عمرو بن عوف مدنی کی روایت ہے، جو میری سنتوں میں سے ایک سنت بھی زندہ کرے پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ وہی پہلی بات، پہلی حدیث پہلے بھی ہم اس کو وہ کر چکے ہیں کہ اگر ایک مردہ سنت کو زندہ کیا تو کتنا ثواب ہے جو کر رہا ہے، اور ایک بدعت کو اگر ایجاد کیا تو جو اس کا گناہ ہے وہ اس بدعتی کو جس نے ایجاد کیا اس کو بھی ملے گا، اور جو کر رہا ہے اس کا بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو دوستو اندازہ کرو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں کھڑے ہیں، کیسے چیزیں ہم نے اپنانی ہیں۔ جب ایک بدعت جنم لیتی ہے تو ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، قیامت تک اٹھا لی جاتی ہے۔ دوستو اندازہ کریں کہ ہم کس ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب، میں ہوں یا آپ ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں دوستو۔ بلوغ کے تین صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور
پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں. جب ان سے بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو یعنی ان سے تو کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو معصوم ہیں، یہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے یہ عمل تو اپنے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی بہت کم ہے، ہمیں تو اس سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا وہ کہتے ہیں؟ ایک نے کہا کہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کیا کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کیا کہا کہ میں شادی وغیرہ کے جھمیلوں میں نہیں پڑوں گا، مجرد رہوں گا تاکہ مجھے ان چیزوں سے بچے. جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ ان کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے تھے، معمولات معلوم کیے اور وہ اس طرف چلے گئے اور انہوں نے یہ عہد و پیمان کر لیے ہیں، تو ان کو بلایا گیا، ان کو بتایا گیا. کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے بنسبت بہت زیادہ ڈرنے والا اور خوف کھانے والا ہوں. روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. یاد رکھو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں. اندازہ کریں کس طریقے سے، یعنی اگر جو میں نے طریقہ بتایا ہے، جو اللہ نے طریقہ بتایا، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ مجھ میں سے نہیں. تو ایک ایک چیز دیکھیں کس طریقے سے صحابیوں کے ذکر آپ کے سامنے آ گئے، جمعے کا واعظ آپ کے سامنے آ گیا، ایک ایک بات بتائی جا رہی ہے. دوستو متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یعنی کوئی جب حدیث بیان کی جاتی تھی اور بغیر کسی سند کے ہوتی تھی تو اس کو کیا کرتے تھے کہ اگر وہ صحیح حدیث، صحیح روایت اور صحیح اس کے ساتھ ہے تو اس کو سنتے، باقی اگر کوئی اس کا راوی بدعتی ہے، اس میں یعنی بڑھانے اور چڑھانے والا ہے تو اس کو نہیں سنتے. کیا کہا گیا؟ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور پھر وہی والی بات کہ بدعات سے بچنا ہے. دوستو اب آئیے، یعنی اتنی ساری باتیں ہو گئی، قرآن، احادیث، خلفائے راشدین کے اس پر عمل، یعنی اگر نہیں مل رہا تو وہاں پہ عمل کریں، ان کی سنتوں کو، ان کو دیکھیں عمل کیا کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیے دیکھیں کہ بدعت سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ نہیں، کوئی فارمولہ ہے کہ نہیں، یا صرف فارمولے ہم نے اپنے اس کے ایجاد کر لیے کہ بھئی فولڈیبل آیور ڈال لو. کون سا؟ یعنی بائی فوکل والا، 1 لاکھ والا، نزدیک کا بھی دیکھے گا، دور کا بھی دیکھے گا. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. کیا گائیڈ کر دیا ہے؟ تلاش کیجئے کہ یہ کام قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں. سب سے پہلی چیز کہ قرآن اور سنت سے جو بات بتائی جا رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے، وہ ثابت ہے یا نہیں. سب سے پہلا کام بھئی دیکھیں نا، قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے اور الحمدللہ سنت اور احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے کہ متفق علیہ احادیث کیا ہیں، کہاں سے ملیں گی، ان کو تلاش کر لیں گے. پھر کچھ چیز اگر وہاں نہیں مل رہے تو خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا، وہ کیا کہا کرتے تھے، اس چیز کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلی چیز کیا چیز کریں گے؟ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں یہ چیز جو بھی بتائی جا رہی ہے. whosoever is saying، اس کو پرکھنا کہاں ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، خلفائے راشدین. دوسری تیسری کوئی بات نہیں. کہنے والا کون کوئی بھی ہو، اگر اس کی بات ان سے کنٹراڈکٹ ہے تو وہ نہیں. یہی ہے نا بات، پہلا فارمولہ. دوسری بات
کس درجے میں مطلوب، یعنی وہ فعل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روٹینلی کیا کرتے تھے یا کبھی کبھار، جیسے اگر آپ مسافر ہیں تو کیا ویسے ہی نماز ادا کریں گے؟ نہیں نا. بیمار ہیں تو ویسے ہی روزہ ادا کریں گے؟ نہیں. جو چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں بتا دی ہے، اس کا حل اس میں تلاش کریں گے کہ وہ کیسے کیا کرتے تھے. دوسری بات، کس درجے میں مطلوب ہے، دین میں کس نسبت و تناسب کے ساتھ ہے. ایک چیز 99% دفعہ کیے تو اس کو فالو کریں گے، ایک 1% ہے تو اس کی گنجائش بھی دیکھیں گے. یہ نہیں کہ 1% والے کو جو ہے وہ 99% والے پہ ترجیح دیں گے، نہیں. تو بدعت سے کیسے بچیں گے؟ پہلا فارمولہ کہ قرآن اور احادیث کے اندر وہ چیز موجود ہے یا نہیں. دوسری چیز کس درجے میں. تیسری بات، دین میں اس کا ریشو پروپورشنل کیا ہے. اگر آپ ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ بدعت سے بچ جائیں گے. آخر میں دعا. دوستو، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اس حدیث کے مثبت پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں کہ آج ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی ہے. کلمہ وہی، لیکن اتنی ساری چیزیں دین کے نام پر شامل کر لی ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے. اللہ ہمیں ان چیزوں کو ان سے بچائے. مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والا اور بدعات کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.